رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جس فضیلت کا کوئی احتساب اور استحضار اور نیت نہیں ہے، اس فضیلت کے لحاظ سے اجر بھی نہیں ہے۔ اجر کب ہے؟ اللہ کی جانب سے جو بڑی بڑی فضیلتیں ہم کو بتائی گئی ہے، بشارتیں سنائی گئی ہے، کہ اگر کوئی طالب علم ہے یا طالبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک غیر معمولی ریسپیکٹیبل پرسن سمجھے جاتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ صرف وی آئی پی نہیں بلکہ وی وی آئی پی کیٹیگری میں رہتے ہیں۔ وی وی آئی پی کیٹیگری میں ہوتے ہیں کون؟ جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ سسٹم کریٹ کرتے ہیں، اور وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ریسپیکٹ کے لیے بھی اور ان کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے بھی جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوق کو اللہ پابند کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان طلباء اور طالبات کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگے رہیں۔ یہ ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے یہ مغفرت کی دعا؟ دراصل ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا کہ شیطانی وسوسوں سے اور مختلف بلاؤں اور مصیبتوں سے اور دنیا کے اندر پائے جانے والے مسائل اور پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایک چھوٹے سے عہدے پر بھی ہے، مثلا کوئی ایم ایل اے یا ایم پی ہے، تو اس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے پروٹیکشن کے لیے دنیا میں کتنا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ جس راستے سے وہ گزرنے والے ہوتے ہیں، پہلے سے اس راستے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، وہ پورے راستے کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں پر پوری پولیس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پہلے سے وہ جہاں جا رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ گھر کو اور وہ جگہ کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ دراصل یہ جو پرسن ہے، یہ امپورٹنٹ پرسن ہے۔ جب امپورٹنٹ پرسن ہے تو اس کے حساب سے ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہی کیونکہ قرآن اور حدیث اور دینی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے والے جو طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک وی آئی پیز ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسن ہیں، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ان کے پروٹیکشن کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات کو ان کے کام پر لگائے رکھا، اور وہ سب کے سب دعائے مغفرت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے انہی وی وی آئی پیز میں سے رکھا ہے، اور اللہ نے آپ میں سے ایک ایک کو انہی وی وی آئی پیز میں سے رکھا ہے۔ یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے۔ اور جب یہ سہولت ہے اور یہ اللہ کی جانب سے اسپیشالٹی ہے ہم سب کی، تو ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا کتنا لحاظ رکھنا ہے اور کتنا اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے غفلت ہو رہی ہے، ہم سے بے ادبی ہو رہی ہے، ہم لیٹ کر کے کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم سو کر کے کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ ہمیں محروم کر دیں گے، اور جو قدردانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لیں گے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ایک بات عرض کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، آپ اس کی ریپیٹیشن سے پریشان نہ ہو کہ جب آئے مولانا یہ بات ضرور بولتے ہیں، تو اس ریپیٹیشن سے آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، آگے بھی کہتے رہیں گے کہ پلیز 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 فزیکل کلاس اور ورچوئل کلاس کے درمیان جو گیپ ہے، آپ اس گیپ کو ختم کر دیجئے، فلفل کر دیجئے اس گیپ کو۔ آن لائن اور آف لائن پڑھنے کے درمیان کا جو گیپ ہے، آپ اس گیپ کو فلفل کر دیجئے۔ جیسے آف لائن تعلیم ہوتی ہے، آپ لوگ آن لائن رہتے ہوئے بھی اس سے بہتر پڑھ کر کے دکھائیے۔ آپ اس بات کا اہتمام کیجئے، اور ہو سکتا ہے 100% ہو سکتا ہے ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے پڑھا رہے ہیں، ہم گزارش کریں گے اپنے اساتذہ سے اور زیادہ توجہ سے پڑھائیں، اپنے ویڈیو کو اوپن رکھنے کا اہتمام کریں، اسکرین شیئر کر کے پڑھانے کا اہتمام کریں،
اور دیگر اور جو ہو سکتا ہے. ابھی پلان یہ چل رہا ہے کہ کچھ ٹریننگز میں اور اضافہ کیا جائے، ٹیچرز ٹریننگ میں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اساتذہ تو بڑی توجہ سے پڑھائیں اور آپ اتنی توجہ کے ساتھ نہ پڑھیں، وہ تو کافی محنت کر رہے ہیں لیکن آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ گاڑی کا ایک پہیہ صحیح ہے اور دوسرا پہیہ پنکچر ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک پہیہ پنکچر ہوتا ہے تو گاڑی بھاگ نہیں پاتی، وہ صحیح چل نہیں سکتی. اس لیے جو اسپیشلٹی آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے آپ کے اور ہمارے مانگے بغیر، اب اس اسپیشلٹی کی حفاظت کرنا اور اس کے حساب سے ہم کو کام پر لگے رہنا اور اپنے آپ کو محنت پر لگائے رکھنا، توجہ اور یکسوئی کا اہتمام کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. عزیز طلبہ و طالبات، دیکھیے دینی تعلیم حاصل کرنے میں جو سب سے بڑا ڈیسیز ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم دیمک کہہ سکتے ہیں. دیمک کیا کرتی ہے؟ اوپر سے دروازہ پورا اچھا خوبصورت رہتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اگر دیمک لگ جائے. تو دینی تعلیم میں جو دیمک کا کام کرنے والی چیز ہے وہ ہے آپ کے کنسنٹریشن کا بریک ہونا، وہ ہے آپ کی یکسوئی کا ختم ہو جانا. آپ پڑھ تو رہے ہیں، آپ کے کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اسکرین کے اوپر کلاس چل رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اتنا سب کچھ رکھتے ہوئے بھی آپ کا ذہن اور دماغ پڑھنے کی جانب نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا نقصان ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور یہ نقصان آپ اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ لیں گے کل کو. تو جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور تعلیم میں جو سب سے بڑا ڈیسیز ہے، جو بڑی کمی اور کمزوری ہے، وہ ہے آپ کے کنسنٹریشن کا بریک ہونا. اور یاد رکھیے آپ کی جو یکسوئی ہے، جو کنسنٹریشن ہے، اس کے بریک ہونے میں جو سب سے آسان راستہ ہے اس زمانے میں، وہ ہے آپ کے فون کا غلط استعمال. آپ آن لائن کلاسز کے بہانے فون تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کریں گے اور ہم اپنے تمام اساتذہ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بجائے فون کے لیپ ٹاپ یوز کیا کریں، وہ بجائے فون کے سسٹم اور ڈیسک ٹاپ یوز کیا کریں. اور جو فون استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ غور کیجئے کہ آپ فون پر کنٹرول کر رہے ہیں یا فون آپ پر کنٹرول کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فون پر کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کلاس کے دوران آپ کسی کو میسج نہ کریں، کلاس کے دوران آپ کسی سے چیٹ نہ کریں، کلاس کے دوران آپ کوئی ویڈیو پلے نہ کریں، کلاس کے دوران آپ دوسرے اپلیکیشنز پر وزٹ نہ کریں، کلاس کے دوران آپ کوئی اور دوسرے کاموں کے اندر مشغول نہ ہوں. یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. لیکن اگر آپ کی صورتحال یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ چیٹ باکس میں چلے جاتے ہیں، آپ واٹس ایپ اور فیس بک پر چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ مختلف اپلیکیشنز پر وزٹ کر لیتے ہیں اور مختلف ویڈیوز آپ پلے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ اس بات کا سائن ہے کہ فون آپ پر کنٹرول کر رہا ہے. آپ کو فون پر کنٹرول حاصل نہیں ہے بلکہ یہ فون آپ پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ اپنے فون کے غلام بنے ہوئے، آپ جو الگوریدم ہیں وہ الگوریدم کے غلام بنے ہوئے ہیں، آپ سلیو ہیں. اور دنیا کے جو بڑے بڑے طاقت اور بڑا ذہن رکھنے والے اور تیز دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے الگوریدم کے ذریعے سے اور اپنی مشین کے ذریعے سے آپ کو چیک کر رہے ہیں اور آپ پر اپنا کنٹرول جمائے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کن ویڈیوز سے آپ کی دلچسپی ہے، آپ کس سے انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں، وہ سب ان کو پتا ہے. اس کے حساب سے وہ آپ کے اسکرول پر وہ ویسی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. وہ تو مشین کر رہی ہے، تو گویا کہ آپ مشین کے کنٹرول میں. اس لیے نہایت ہی قابل قدر میری بہنوں اور نہایت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کل کو یہ سوچیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی.
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بعض واٹس ایپ میسیجز پر بعد میں زندگی بھر افسوس کرتے رہیں اور آپ کو یہ خیال رہے کہ اگر میں فلاں کو سلام نہ بھیجتی، اگر میں فلاں کو سلام نہ بھیجتی یا فلاں کو سلام نہ بھیجتا تو بات اتنی آگے بڑھتی ہی نہیں تھی۔ کل کو آپ کو یہ افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جتنے فائدے کے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام کاموں کو، اور جتنی فائدے کی چیزیں ہیں اس دنیا میں، اللہ نے ان تمام کی تمام چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے حلال کر دیا۔ کھجور کھاؤ فائدہ ہوگا تو کھجور حلال ہے، بادم سے فائدہ ہوتا ہے، بادم حلال ہے، ترکاریوں سے فائدہ ہوتا ہے، ترکاریاں کھانا حلال ہے، بھائی بہن سے گفتگو کرنا فائدے کی چیز ہے، حلال ہے، ماں باپ کی خدمت فائدے کی چیز ہے، حلال ہے۔ تو جتنی فائدے کی چیزیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کر دی، اور وہ حلال چیزوں سے خوب فائدہ اٹھائیں، ہم بڑے مزے اڑائیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ جتنی چیزیں میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا فیوچر میں وہ چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ بھلے کوئی چیز آج مجھے اچھی لگ رہی ہے، بھلے کوئی چیز ایسی ہے جس سے آج مجھے لطف آ رہا ہے، بھلے کوئی کام ایسا ہے جس کام پر آج مجھے خوش ہو رہی ہے، لیکن اگر شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اس کا ایک بہت بڑا نقصان میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور اس نقصان سے پہلے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم سدھر جائیں، سنبھل جائیں، بچ جائیں اس نقصان سے، ورنہ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ پورا خاندان ہماری وجہ سے شرمندہ ہو جاتا۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنی پوری زندگی گنوا دینا پسند کر لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہم کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پوری زندگی کے اندر ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اس میں میرا آپ کا نقصان ڈیفینیٹلی ہے، اور جتنی چیزوں کو شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مفید ہے، کارآمد ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبے کو جانیں اور سمجھیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کی سزا کیا پائی کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ کہ اگر ہم اللہ کو بھلا کر کے کوئی کام کر بیٹھیں گے ہوگا کیا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں گے کہ میں کیا ہوں، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں کس کام میں مشغول ہوں، اور کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، میں اپنے آپ کو ہی بھول جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب میں اپنے آپ کو بھول جاؤں گا یا بھول جاؤں گی تو اس کے بعد پھر میں اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لوں گی، خود ہی کلہاڑی مار لوں گا۔ اس لیے ہمارے تمام بھائی بہن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دوسروں کو اور فون کو کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ فون آپ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کریں گے تو آپ کے یہ جتنے کلاسز ہیں، یہ کلاسز آپ کے لیے مفید بن جائیں گے، اور یہ کورسز کے ذریعے سے آپ ایک بڑا انقلاب اور ایک زبردست ریولیوشن جو ہے پوری دنیا کے اندر کریٹ کر سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے ہی فائدے کا کام نہیں کر سکیں گے مفید کلاسز کو۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگ کتنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں تیلگو بھی آتی ہے، ہمیں انگلش بھی آ رہی ہے، اور بہت سارے سبجیکٹس، فزکس میں ہم زبردست جو ہے نام کمائے ہوئے ہیں، بیولوجی کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، میتھ کو بس انگلی پر اور چٹکیوں کے اوپر اس کے بہت سارے سمس کو ہم جو ہے حل کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ایسے ویسے، اور ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کل کو اللہ پوچھ لیے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تم نے اتنا سب کچھ حاصل کیا تھا، تم میرا کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے، میرا کلام کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ دکھائیں گے۔ تو اللہ کو تم
اللہ کا کلام حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تم نے کیوں اہتمام نہیں کیا، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وجہ سے ہم کو اس بات کا بہت لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین، خاص طور سے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں حدیث کی تلاوت ہو رہی ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، تو یوں سمجھیے کہ، یوں تصور کیجئے کہ وہاں اس گھر میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی زبان سے یہ احادیث بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات اور کتنی اونچی بات ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ ہر ایک کے گھر میں شاید یہ آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہے تلاوت کی اور احادیث کی، اور انشاءاللہ ہمارے جو یہ اب تیسرے سیمسٹر والے ہیں، ان کو تو نیکسٹ سیمسٹر سے قرآن کا ترجمہ بھی شروع ہو جائے گا۔ مشکات الاثار تو اس سیمسٹر سے شروع ہو چکی ہے، احادیث کی کتابیں۔ تو آپ سوچئے کہ کیا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ہم سب کو اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ہوگا، اور بڑی غیر معمولی تبدیلیاں ہمارے اندر انشاءاللہ آئے گی، اور اس سے ہماری زندگی بہت بن جائے گی۔ اب اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہوں اور عالمہ بھی ہوں۔ اب اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ آپ آئی ٹی پروفیشنل بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ سب خوش قسمت ہے کہ آپ لوگوں نے عالم کورس بھی شروع کر رکھا ہے، دینیات کے کورس میں بھی آپ لوگ جوائن ہیں، مسائل پڑھ رہے ہیں، بہت آپ لوگ خوش قسمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو خوش قسمت بنائے۔ اب دیکھیے، ابھی آپ لوگوں نے تفسیر میں سنا ہوگا، آپ میں سے بعض نے، کہ کسی بھی سسٹم کی جو سسٹم کا کمال جو ہوتا ہے، اور کسی بھی سسٹم کی خوبصورتی اور سسٹم کا پرفیکشن جو ہوتا ہے، اس میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سسٹم رن کیسے ہو رہا ہے، کیسے اس کو رن کیا جا رہا ہے، اس کا مینیجر کیسا ہے۔ دوسرا، اس سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کتنی ہے اور کلوز مانیٹرنگ کتنی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے تفسیر میں۔ ایسے ہی ہمارے اس مفتاح آن لائن اکیڈمی کے سسٹم میں بھی اس بات پر ہم لوگ بہت توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا عالم کورس مضبوط ہو اور آپ اچھی طرح پڑھیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب اتنی محنت ہو رہی ہے تو فائدہ ہونا چاہیے، تو جب آپ فائدہ چاہتے ہیں تو فائدے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اس کا رن ہونا پرفیکشن کے ساتھ اچھے علماء کی نگرانی میں اچھے اساتذہ کے ذریعے سے ضروری ہے، ویسے ہی اس میں اس کی کلوز مانیٹرنگ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہو۔ اس کے لیے امتحان کا سسٹم ہم بہت ہی مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ امتحان ہی ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو پڑھنے اور پڑھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے ابھی جو آگے امتحان آنے والا ہے، خاص طور سے اس کی تیاری کیجیے۔ ہمارا 15 روزہ امتحان ہو یا ماہانہ امتحان ہو یا سیمسٹر کا ایگزام ہو، اس میں سے ہر ایگزام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یہ مس کرتے ہیں تو پھر سیمسٹر کے ایگزام کے آپ ایلیجیبل نہیں رہ جاتے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پابندیاں مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا جب ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کا میسج آیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ ذرا غور کیجئے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ نے یہ ایگزام رکھا ہے اور اس وقت میں فلاں سفر پہ رہوں گا، اور فلاں تاریخ پر آپ نے یہ ایگزام رکھا ہے اور اس وقت میں فلاں جگہ فلاں اجتماع میں رہوں گا، اور فلاں تاریخ پر آپ نے یہ رکھا ہے تو اس وقت میں پتہ نہیں میں رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میرے کو میں بزی ہوں، اور یہ اور یہ اور یہ۔ جب یہ میسج آیا اور میں نے اس میسج کو سنا تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا، اور وہ میسج کرنے والوں کی نادانی اور ناسمجھی کے اوپر بہت تعجب بھی ہوا کہ عصری تعلیم کے لیے غیر معمولی قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں، دینی تعلیم کے لیے ہم اپنے ڈیمانڈ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کا سسٹم میرے حساب سے بننا چاہیے۔ تو کتنے اسٹوڈنٹس ہیں بھائی؟ ابھی یہاں ہمارے ساتھ 100 اسٹوڈنٹس جوائن ہیں۔ اگر ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے پوچھتے رہیں کہ آپ کو کب ٹائم ہے، آپ کو کب ٹائم ہے، آپ کو کب ٹائم ہے، تو ہم تو پڑھا ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن اتنا لحاظ رکھیں کہ آپ کو جو امتحان ہے، یہ امتحان آپ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔
اور یہ امتحان ہی ہے جو ہمیں اور آپ کو کچھ محنت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے بالکل بھی اس کو مس ہونے نہ دیں، اور اس کو آپ ایزی نہ لیں، بلکہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی تیاری کرنے کا اہتمام کریں، اور تیاری کر کے مضبوط امتحان لکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا نفع ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔